ابھی آٹھ دن پہلے بھی آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. آج ایک مرتبہ پھر یہ 8 دن ہوئے ہوں گے اور آج ایک مرتبہ پھر آپ تھے. ماشاءاللہ ملاقات بھی ہوئی ہے اور دیدار بھی آپ کا میسر ہوا ہے. آپ لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور استقبال کیا. ایک تو آپ نے امیر کی حیثیت سے اور دوسرا سید کی حیثیت سے. اور حضرت امام احمد بن حنبل کا قبلہ یہ ایک طریقہ کار تھا. جب بھی کوئی سید آتا چاہے عمر میں چھوٹا ہوتا بڑا ہوتا وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ادب کیا کرتے تھے اور آپ لوگوں نے بھی حق ادا کر دیا. میں قبلہ پیر سید محمد احمد شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ القدسی قبلہ ملتمس محمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما بنعمت ربک فحدث. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الملائکۃ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یار مطابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن سزائے محن پہ ایسے منن کے امن و امان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل ولایت کل حکومت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند کو چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اسر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یا رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے ان کو دل سے بھلا دیا تیرے حسن خلق کی اکرمت میری زندگی میں نہ آ سکی ہم اسی میں خوش رہے کہ شہر کے در و بام کو سجا دیا ہم تیری جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ ہے قلم کا دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں مسجد میں اب یہ واضح بے سود و بے اثر کافر کی موت سے بلرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت کی مر تیغ و دفن دست مسلمان میں کہاں ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر. ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں اگر جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر حق سے اگر غرض ہے زیبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے درگزر باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے مسلمان ڈوب گیا دوشتا کمر. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک پیر نے فتویٰ دے دیا آج کل کے پیروں نے بھی یہی فتویٰ دیا ہوا ہے کہ اقبال کہتا ہے فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ ہے قلم کا دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر. علامہ اقبال کہتے ہیں فتویٰ آ گیا ہے کہ اب رسول اللہ کی تلوار کی بات نہ کرو امن کی بات کرو قلم کی بات کرو محبت کی بات کرو. اسلام محبت کا درس بھی دیتا ہے رسول اللہ کی تلوار کا بھی درس دیتا ہے اور اسلام غیرت کا بھی درس دیتا ہے اسلام جنگوں کا بھی درس دیتا ہے جہاد کا بھی درس دیتا ہے. یہ بھی اسلام ہے. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اماں آمینہ کے گھر تشریف لائے ادھر سے حضور اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف لے گئے. ہم وہیں کا بابا جی فرماتے تھے ہم یہیں تک کھڑے رہتے ہیں کہ حضور اماں آمینہ سے اماں حلیمہ کے سعدیہ کے گھر وہاں سے ہم بکریاں چراتے رہے بس. اس کے علاوہ ہم نے کبھی حضور کی سیرت بتائی نہیں کہ حضور واپس بھی آئے حضور جوان بھی ہوئے حضور بدر میں بھی تشریف لے گئے احد میں بھی تشریف لے گئے خندق میں بھی تشریف لے گئے حضور نے مکہ بھی فتح کیا اسلام کا پرچم بلند پوری دنیا میں کیا ہر ظالم سے ٹکرائے ہر وڈیرے سے ٹکرائے ہر سردار سے ٹکرائے میرے آقا و مولا خود ٹکرائے. حضور نے دین کی خاطر شیب ابی طالب میں 2.5 سال
قید بھی کاٹی، حضور نے دین کے لیے پتھر بھی کھائے، میرے آقا و مولا نے دین کے لیے ڈنڈے بھی کھائے، اپنے چہرے پہ کھائے، حضور نے تکلیفیں بھی اٹھائیں، حضور نے ہجرت بھی کی، لیکن یہ دین ہم نہیں بتاتے۔ ہم صرف کھڑے ہیں 12 مہینوں کی 12 تقریریں، اور اس کے بعد صرف قوم کو وہ بتایا جس سے ہماری طبیعت راضی رہے یا قوم کی طبیعت راضی رہے۔ دین ویسے یہ جملہ پاکستان میں کوئی نہ شیخ الحدیث بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی مولوی کہہ سکتا ہے، نہ کوئی اور کہہ سکتا ہے۔ یہ وہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے جس کی رسول اللہ پر نگاہ، جس پر رسول اللہ کی نگاہ ہو۔ وہ تھے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی۔ یہ جملہ صرف بابا جی کہا کرتے تھے اور کہہ ہی وہی سکتے تھے۔ شاید حضور نے فرمایا ہوگا کہ بابا جی فرماتے تھے دین وہ ہے جو مولوی خادم بیان کرتا ہے۔ یہ جملہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ جملہ اگر بندہ سوچنے بیٹھے بہت بڑا جملہ ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں دین وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، باقی جو بیان کر رہے ہیں وہ دین نہیں ہے۔ بابا جی کہتے تھے مطلب انہوں نے حضور کی امت لوٹتی رہی، برما میں لوٹتے رہے، شام میں لوٹتے رہے، عراق میں لوٹ گئے، صدام حسین عید والے دن پھانسی چڑھ گیا، مصر لوٹ گیا، مصر کے وہ بادشاہ محمد مرسی اس کی بیٹی پھانسی پر لٹک گئی، افغانستان کھنڈر بن گیا، حضرت خالد بن ولید کی آدھی مسجد مبارک شہید ہو گئی، آپ کے دربار کو بھی نقصان پہنچا، بم مارا انہوں نے شام کے اندر۔ پوری دنیا میں مسلمان ختم ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کر صرف امن اور محبت کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بابا جی آئے، انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں، جسم کے کسی ایک حصے میں بھی تکلیف ہو تو درد ہوتا ہے، مسلمان بھی ایک جسم کی مانند ہیں، کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف ہوتی تو درد ضرور ہوگا۔ پھر وہ درد صرف امیر المجاہدین کو ہوا، برما کی بیٹیوں کا بھی ہوا، عافیہ صدیقہ کا بھی ہوا، شام کی بیٹیوں کا بھی ہوا، عراق کی بیٹیوں کا بھی ہوا، کشمیر کی بیٹیوں کا بھی ہوا، اور منبر رسول پر بیٹھ کر انہوں نے بیٹیوں کی عزت کی بات بھی کی۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ حضور کے دور کے اندر ظاہری دنیا میں جب حضور تشریف فرما تھے، ایک یہودی نے مسلمانوں کی بیٹی کی چادر کھینچ لی مدینے کے بازار کے اندر۔ تو جب یہ بات یہودی نے کھینچی، آج لوگ یہودیوں سے پیار و محبت کی پییں باندھتے ہیں نا، یہود و نصارہ کی تہذیب و تمدن، فرنگی سیاست، فرنگی تہذیب و تمدن کی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے قرآن میں کہا ہے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، 20% دین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، درود، ذکر، اذکار 11ویں 12ویں 21ویں 27ویں میں ہے، 80% دین نظام مصطفیٰ میں ہے۔ ہم اس دین کی باتیں کرتے ہیں، اس دین کی بات نہیں کرتے جس دین کے لیے میرے آقا و مولا نے مکہ فتح کیا۔ حضور نے حج کرنے کے لیے مکہ فتح کیا تھا۔ وہ تو پہلے بھی کہتے تھے، وہ تو حضرت عثمان کو بھی اجازت دیتے تھے کہ آؤ کمر کر لو عمرہ، وہ تو کہتے تھے آ جاؤ، لیکن بات ہی اسلام کی سربلندی کی، حاکمیت کی۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ابو جہل چاہتا تھا میری سرداری رہے، عتبہ چاہتا تھا میری سرداری رہے، شیبہ چاہتا تھا میری سرداری رہے، مکے کے سردار چاہتے تھے ہماری سرداری رہے، ہمارے ہوتے ہوئے رسول اللہ کی سرداری نہ ہو، وہ یہ چاہتے تھے۔ نمازوں سے ان کو پریشانی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے۔ وہ یہ صدر بش کا بیان ہے، 2007 کے اندر اس نے دیا تھا، آج بھی یوٹیوب کے اوپر پڑا ہے۔ اس نے کہا تھا مسلمانوں کی نماز سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ان کے روزے سے کوئی پریشانی نہیں، یہ حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، کوئی پریشانی نہیں، مسجدیں بنائیں، کوئی پریشانی نہیں، مدرسے بنائیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ اس نے کہا ہم خود امریکہ میں خود مسلمانوں کو اپنی چرچیں دیتے ہیں، یہ لو اس میں مسجد بنا لو، کبھی ہم نے منع کیا؟ وہاں آ کر تبلیغ کرتے ہیں کہ مسلمان کرو، مسلمان کرتے ہیں ہمارے عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ہم نے کبھی روکا؟ کبھی ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالا؟ اس نے کہا ہمیں پریشانی ہے نماز روزے سے نہیں، ہمیں اسلام کے نظام سے ہے، جہاد سے ہے، محمد عربی کی تلوار سے ہے۔ یہ تو اس کا بیان ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کٹ مروں شاہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ یہ تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی سارے مولویوں پیروں کے منہ توڑ دیے، نعت میں سیاسی بات کی، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، ولایت کل، حکومت کل۔ یہ تو اعلیٰ حضرت بھی حکومتوں کی بات کر گئے ہیں، پھر سیاسی ہیں، امامتوں کی بات کر گئے ہیں، سیاسی ہیں۔ اعلیٰ حضرت یہ نہیں کہتے کہ مسجد کی امامت، فرمایا امامت کل، مسجد کی امامت بھی اور قوم کی امامت بھی، امامت صغرا بھی اور امامت کبریٰ بھی حضور کے لیے، حکومتیں بھی حضور کے لیے ہیں۔ لیکن آج حکومت کی بات کرو جی نہیں جناب دین میں تو سیاست نہیں، اور یہ مسجد میں بیٹھ کر سیاسی گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ مسجد تمہارے ابا جی کی ہے، یہاں تو رسول اللہ کے دین کی بات تو ہوگی، والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ۔ تم مسجدیں کھول کر کہو کہ عیسائی آ جائیں ہماری مسجدوں میں، عیسائی عبادتیں کریں، مسجدیں تمہارے ابا جی کی تو نہیں ہے نا، مسجد تو ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، مسجدیں اللہ کی۔ اگر عیسائیوں نے اور یہودیوں نے بھی مسجدوں میں آ کر عبادت کرنی تو پھر حضور کیوں آئے؟
پھر حضور کی آمد کا کیا مقصد ہے؟ اگر یہودیوں نے بھی یہیں آنا تھا، عیسائیوں نے بھی ادھر آ کر عبادت کرنی تھی، بھی حضور کیوں آئے؟ پھر قرآن کیوں نازل ہوا؟ پھر اللہ نے کیوں کہا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ؟ میرے حبیب جو آپ کو دین دیا گیا ہے، حق والا دین تو یہی ہے، اور ساری دنیا کے دینوں پر غالب بھی یہی ہے۔ سارے دین نیچے ہیں، سارے مذاہب، سارے نظام نیچے ہیں، میرے آقا کا دین اوپر ہے، غالب ہے۔ ہم نے تو مغلوب کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں دین غالب ہے، قرآن غالب ہے، قرآن کی حکومت ہے، نظام مصطفیٰ کی بات ہے، کوئی بھی نہیں کرتا۔ جو کرتا ہے وہ کہتے ہیں یہ سیاسی ہو گیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ تو قرآن سیاسی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے حبیب جو قرآن کی حکومت نافذ نہیں کرتا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ تو کافر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، پھر اللہ بھی سیاسی ہے۔ اللہ قرآن کی حکومت کی بات کرتا ہے، عمران کی حکومت کی بات کرنے والا سیاسی نہیں، نواز شریف کی حکومت کی بات کرنے والا سیاسی نہیں، زرداری کی حکومت کی بات کرنے والا سیاسی نہیں، اور قرآن کی حکومت اور رسول اللہ کی حکومت اور دین کی حکومت کی بات کرنے والا سیاسی ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا ہم نے دین پڑھ لیا، کیسا ہم نے کلمہ پڑھ لیا کہ ہم حضور کی ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ تصویریں لگواتے ہیں۔ اب ربیع الاول آ رہا ہے، بڑے بڑے چوکوں پہ بڑے بڑے مولویوں کے نواز شریف کے ساتھ تصویر لگی ہوئی ہے، جو کہتے ہیں مرزائی میرے بہن بھائی ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا جو مرزائیوں کے کفر میں شک بھی کرے تو وہ کافر ہے۔ حضور فیض ملت فیض مدویسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو مرزائیوں کے کفر میں شک کرے وہ تو کافر ہے، جو اس شک کرنے والے کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ اور اس سے آگے بھی آپ نے فتویٰ دیا، فرمایا جو شک کرنے والا ہے وہ تو کافر ہے، جو اس شک کرنے والے کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر، جو ان دونوں کو نہ سمجھے وہ بھی کافر۔ اتنا اہم مسئلہ ہے ختم نبوت کا، لیکن قوم کو بتانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں کہ حضور کی ختم نبوت کے بارے میں تو بتائیں۔ ہماری ماں ہمیں کہتی ہے کہ بیٹا تو حلالی ہے، ہم ماں کی بات پر حلالی ہیں۔ کبھی سند نہیں ملی، کبھی کسی نے گواہی نہیں لی کہ میری اماں جی بتاؤ تو صحیح کیسے حلالی ہیں۔ ماں کی کہنے پہ ہم حلالی ہیں اور ماں کی بات مانتے ہیں۔ جب حضور نے فرما دیا وان العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، اللہ نے میرا نام عاقب رکھا ہے، اور عاقب کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ماں جتنا بھی پیار نہیں ہے حضور سے، ختم نبوت پہ دلیلیں مانتے ہیں، مرزائیوں کے یاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کے ساتھ یاری ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مرزائیوں کے ساتھ بات کرنا بھی حرام ہے، ان کو دیکھنا حرام ہے۔ اتنا اہم مسئلہ ہے، لیکن کوئی وہ نہیں۔ فیصل آباد کے اندر کتنے گند خانے انہوں نے بنا لیے ہیں۔ وہ گھنٹہ گھر چوک کے اندر گیا، مجھے دوست نے بتایا جی ان کا گند خانہ کھڑا ہے، ٹٹی خانہ۔ وہاں بازار کے لوگ اس ٹٹی خانے میں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، مسلمان پتہ ہی نہیں ہے مسئلے کا بھی ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے حبیب آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نہیں۔ اللہ نے بھی کہا، رسول اللہ نے بھی کہا، ہمیں اس پر کوئی بھروسہ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اور یہ مرزائی کوئی نہیں یار، وہ بھی تو ایک مطلب ہے جو اب تیاریاں ہو رہی ہیں اسمبلی میں کہ مرزائیوں کو بھی اقلیت قرار دیا جائے۔ مرزائی تو کافر ہیں، لعنتی ہیں، دجال ہیں، کذاب ہیں۔ پاکستان کے کسی ایک سیاسی لیڈر نے بھی آج تک مرزائیوں کو کافر، لعنتی، دجال، کذاب نہیں کہا۔ کہا ہے تو مجھے کوئی ویڈیو دکھائے، عمران کی دکھائے، نواز کی دکھائے، زرداری کی دکھائے، پرویز الہی کی دکھائے، کسی ایک سیاستدان کی کوئی دکھائے۔ یہ تو خاتم النبیین تو مرزائی بھی کہتے ہیں اپنے آپ، وہ حضور کو مانتے ہیں، کلمہ تو وہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ اس کے بعد اس چوڑے کو مانتے ہیں، کمینے کو، دجال کو، کذاب کو مانتے ہیں۔ کوئی خلیفہ مانتا ہے، کوئی یسوع مسیح کہتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ نبی ہے، لیکن قوم لگی ہوئی ہے بھی خاتم النبیین تو وہ بھی کہتے ہیں۔ اگر حکمران حضور کو خاتم النبیین کا لفظ کہہ دیں، اگر وہ کسی عدالت میں، کسی چوراہے میں ختم نبوت کا لفظ لکھوا دیں، ساتھ حضور کو خاتم النبیین کے ماننے کے ساتھ ساتھ مرزائیوں کو لعنتی ماننا، دجال ماننا، زندیق ماننا بھی ایمان میں شامل ہے۔ مرزائیوں کے بارے میں بندے کے دل کے اندر نرمی ہو اور حضور کو خاتم النبیین مانتا ہو۔ بابا جی فرماتے تھے مسلمان کے دل کے کروڑویں حصے میں بھی اگر مرزائیوں کے بارے میں کوئی نرمی گزر جائے نا، وہ اسلام سے چلا جاتا ہے۔ اتنی بڑی کہتے ہیں جی مرزائیوں، ہمارا وزیر اعظم بہ کر کہ وہ جی اور کون سے اب بنیری کاکڑ، وہ کہتا ہے جی مرزائیوں کو جو شریعت محمدی حقوق دیتی ہے ہم ان کو حق ہم دیں گے حقوق۔ میں نے کہا تم کون ہوتے ہو حضور کے دین کو بدلنے والے؟ تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت، تم بدل گئے ہو۔ اگر یہود و نصارہ کے جا کر تم نے جا کر بوٹ پالش کیے ہیں، تم نے جا کر یہود و نصارہ کی چاپلوسی کی ہے تو حضور کا دین بدل گیا۔ تم مرزائیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو تو کیا مرزائیوں کے لیے دین بدل گیا؟ تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی، شریعت کے موافق تدروا نہیں دین شاہ بازی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تو بدل گیا تو دین بدل گیا۔ شریعت محمدی میں مرزائیوں کا وہی حق ہے جو صحابہ نے
یمامہ میں کیا. 36,000 منکرین ختم نبوت کی صحابہ نے گردنیں اتار دی. صدیق اکبر نے گردنیں اتروانی، مولا علی نے اتاری، فاروق اعظم نے اتاری. صحابہ نے وہاں ختم نبوت کے غداروں کی گردنیں اتاری. اور آج یہاں ہم بیٹھ کر پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر مرزائی بیٹھے. پھر کس چیز کا میلاد ہوا ہمارا؟ اگر یہاں مرزائی بھی زندہ ہوں، وہ یہاں بیٹھے ہوں، پاکستان کے بڑے بڑے بیوروکریٹ مرزائی ہوں، ہمارے حکمران مرزائیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے گن گائیں، ان کے لیے اسمبلیوں میں بل پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ ان کو بھی مسلم قرار دیا جائے، ان کے 295C پر حملے ہو رہے ہوں، فریڈم آف سپیچ کے اوپر IMF کے ساتھ معاہدے ہو گئے ہوں. IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ اب پاکستان میں فریڈم آف سپیچ بھی ہوگی، مطلب کھلی آزادی ہوگی، جو ہو مرضی جہاں مرضی بیٹھ کر صحابہ کے خلاف بھونکے، اہل بیت کے خلاف بھونکے، رسول اللہ کے خلاف بھونکے، دین کے خلاف بھونکے، قرآن کے خلاف بھونکے، اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی. کہاں ہے مسلمان؟ ہم تیری جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، ہم صرف مزے لیتے رہے. ہم اللہ کے بندو آپ ہاتھ اٹھانے سے پریشان ہیں بھئی حضور کا نعرہ سیاسی نعرہ ہو گیا. حضور تو اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں جب میرے آقا و مولا حضور تشریف لائے نا ظاہر دنیا میں تو کہتی ہیں حضور پہلے دن آتے ہی حضور کے لب ہائے مبارک گرے، میں نے کان لگایا تو حضور اس وقت کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت. ساری زندگی حضور ہمیں نہیں بھولے. حضور معراج والی رات رب کے سامنے بیٹھے ہیں، اپنی شان کے مطابق رب بھی موجود ہے، لیکن میرے آقا اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولے. حضور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کو قبر انور میں اتارنے لگا نا تو اس وقت بھی حضور کچھ کہہ رہے تھے. جب میں نے کان لگائے تو حضور اس وقت بھی کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. حضور ساری زندگی ہمیں نہیں بولے. ہم ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرماتے ہیں، یہ مولویوں کا نعرہ ہے، یہ جی فلاں کا نعرہ ہے. بھئی جن کا نعرہ ہے وہ اس ٹائم بھی گنبد خضرا میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. کوئی دیکھے نہ دیکھے مالک ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم جن کا کام کرتے ہیں مالک ہمیں بے آسرا بھی نہیں چھوڑتے، لاوارث بھی نہیں چھوڑتے. الحمدللہ ہماری کمر پہ حضور کا ہاتھ ہے. حضور کے ساتھ آپ اور میں تو سبحان اللہ حضور کی وجہ سے ہی زندہ ہیں. میرے آقا و مولا جس ذرے پر بھی نگاہ فرما دیں نا، نگاہ حضور فرما دیں، وہ ذرہ بھی سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے. علامہ اقبال نے خود بات کی ہے، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. دیکھیں جی ایک ذرہ تھا خالد لطیف، پوری دنیا میں خالد لطیف نہیں ہو گئی، سورج کی طرح چمک نہیں اٹھا. اور بھی تو کرکٹر ہیں، بات خالد لطیف کی کیوں ہو رہی ہے کہ اس نے حضور کی عزت کی بات کی. اس نے کہا اگر وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تو ہم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بات تو یہ ہے. زہاد حادث کے احمد بندگان چیدہ خضرا حضرت غازی علم الدین شہید نبر اللہ برقدہ، آپ کو جیل میں ملنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. اتنے جلالی نبی ہیں. پتہ ہے جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ آپ کیا کیا اس وقت آپ نے. ہمیں تو ویسے ڈر لگتا ہے نبی اسرائیل علیہ السلام نے کی روح کٹوانی تو یاد پھر نہ ہوئے. اتنے جلالی نبی ہیں، خود جیل میں ملنے کے لیے غازی علم الدین کے پاس آ گئے ملنے کے لیے. تو غازی علم الدین نے کہا حضور آپ اتنے بڑے نبی، اتنے جلالی نبی، اتنی شانوں والے میرے پاس، میں تو دیکھ کے بھی قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوا، درخان کا بیٹا ہوں، مولوی بھی نہیں ہوں، شیخ الحدیث بھی نہیں ہوں، پیر بھی نہیں ہوں، فقیر بھی نہیں ہوں، درویش بھی نہیں ہوں. ویسے بھی پیر فقیر درویش مولوی ولی وہ ہوتا ہے جسے وقت کے فتنوں کا پتہ ہو. جس کو وقت کے فتنوں کا ہی نہ پتا وہ کون سا ولی ہے؟ جس کو یہ پتا ہو بھی میرے مرید ہیں، میرے کنو سالانہ مرید ہیں 10,000 آندا ہے، 20,000 آندا ہے،1,00,000 روپیہ آندا ہے، 2 لاکھ آندا ہے، 3 لاکھ آندا ہے، وہ کون سا فقیر ہے؟ فقیر تو تے داتا علی حجویری، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما.
اقبال کہتا ہے نا، جانتا ہوں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ اقبال کہتا ہے ابلیس نے کہا میں جانتا ہوں یہ جو مشرق میں پیر بیٹھے ہیں ان کے پاس وہ داتا صاحب والا نور نہیں ہے، ان کے پاس وہ دم خم نہیں ہے، ان کی اللہ ہو کے اندر پاور نہیں ہے، ان کی اللہ ہو صرف پیسوں کے لیے، ان کی اللہ ہو صرف بکروں کے لیے ہے، مرغیوں کے لیے ہے، اپنے آستانوں کے لیے ہے، رسول اللہ کی ذریعے۔ بابا جی عشق کی بات ہے، عشق پر کوئی فتوے نہیں ہوتے۔ بابا جی ایک جملہ کہا کرتے تھے، بابا جی فرماتے تھے میں یہ کہتا ہوں، یہ اپنے اپنے عشق کی بات ہے، بابا جی فرماتے تھے میں یہ کہتا ہوں کہ کائنات میں گنبد صرف ایک ہی ہونا چاہیے تھا، وہ گنبد خضرا، بس۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ عشق کی بات ہے نا، ایک ہی گنبد ہوتا ساری دنیا کی نظریں ادھر ہی ہوتی۔ بڑوں نے تو کام کیے پیچھے، جنہوں نے گنبد بنائے پھر انہوں نے تو ان کے نام پر صرف کھایا، کچھ کیا تو نہیں نا۔ پھر میر علی شاہ صاحب نے ختم نبوت پہ پیرا دیا، نور اللہ قادری ان کی دربار پہ آ کر کہہ رہا ہے کہ مرزائیوں کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں بات کرنی چاہیے، وہ کہتے کیا ہیں؟ پیر صاحب کی دربار پہ جنہوں نے ختم نبوت پہ اتنا بڑا کام کیا، مرزائی کو للکارا، ان کی درباروں پہ آ کر وہ مولوی کہے کہ ہمیں مرزائیوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور قوم چپ ہو، درباری ملا ایک بھی نہیں بولا۔ جڑا والا کو تو ساروں کو درد ہوا جی، اینٹیں جل گئیں، سیمنٹ کو آگ لگ گئی، چرچ جل گئی۔ چرچ بات میں ہے، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، قرآن، اسلام، دین، پاکستان، مسلمان، پھر ہے اقلیتیں۔ ہمیں پتہ ہے اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا الا من ظلم معاہدا، جو کوئی یہودی اور نصرانی مسلمانوں کے ملک میں معاہدہ کر کے رہ رہے ہوں، خبردار کسی نے ان پر ظلم کیا، کسی نے ان کو نقصان پہنچایا، کسی نے ان پر ضرورت سے زیادہ ٹیکس ڈالا، حضور نے فرمایا فانا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت والے دن مجھے اپنے مد مقابل پائے گا، میں اسے پوچھوں گا اس نے ظلم کیسے کیا، میں اسے پوچھوں گا اس نے نقصان کیسے دیا ان کو جب وہ معاہدہ کر کے رہ رہے تھے۔ ہمیں پتہ ہے اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں، لیکن باطل کی فعل و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زدہ میں ڈوب گیا مسلمان دوشتہ کمر۔ علامہ اقبال کہتا ہے باطل کی حفاظت واسطے مسلمان کھڑے ہو گئے، انہوں نے اوپر سے لے کے نیچے تک زور لگا دیا، مولوی بھی درباری اکٹھے ہو گئے، پیر بھی اکٹھے ہو گئے، آئی جی بھی آ گیا، جسٹس بھی آ گیا، وزیر اعظم بھی آ گیا، 20 لاکھ دینے کیوں بھی تم نے ہمارے قرآن کو چلایا، ہمارے نبی کی گستاخی کی، اس لیے یہ لو 20 لاکھ۔ نہیں تو بندے تو نواب شاہ میں بھی ٹرین میں مرے ہیں، ان کو کیوں نہیں دینے کے پیسے؟ 40 بندے بس میں آگ لگی ہے مر گئی ہیں، ان کو کیوں نہیں دینے کے پیسے؟ روزانہ آٹے کی لائنوں میں لگ کر غریب مرے ہیں، ان کو کیوں نہیں دیتے پیسے؟ عیسائیوں کو کیوں دینے گئے ہیں؟ ان کی چرچوں کی ان کو اتنا درد ہو گیا۔ یہاں مسجدیں گرا کر روڈیں بنائی گئی ہیں، وہ درد نہیں ہے کسی کو؟ سرگودا کے اندر قرآن کے دوسرے سپارے کو جلا کر انہوں نے مسجد کے دروازے پہ لٹکا دیا ہے کہ ہم تمہارے قرآن کو جلائیں گے، جو ہوتا ہے کر لو۔ آئیے کسی کو غیرت، گیا ہے کوئی سرگودا میں آئی جی پنجاب، گیا ہے جسٹس، یہاں بیٹھ کر فتوے بکواسیں کر رہے ہیں، دین بدل رہے ہیں۔ جسٹس کہتا ہے جی جو جڑوں والا میں واقعہ ہوا ہے وہ دہشت گردی ہے۔ میں نے کہا جناب اگر یہ دہشت گردی ہے تو برما کی بیٹیوں کی جو عزتیں لوٹ رہے ہیں وہ کون ہیں؟ جامع مسجد رحمت للعالمین میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پہ تم نے جو گولی ماری، بتاؤ گولی مارنے والے کون تھے؟ سرکار کی احمد مرحبا کے نعرے پہ گولی مارنے والے کون تھے؟ اگر بلڈنگوں کو گرانے والے دہشت گرد ہیں، تاجدار ختم نبوت کے نعرے پہ گولی مارنے والے کون ہیں؟ لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں نا، کہتے ہیں حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کہ یہ بات اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے درگزر۔ کہتا ہے تو نے اسلام کا محاسبہ کیا ہوا ہے، تیرے فتوے اسلام کے لیے ہیں، دین کے لیے ہیں، اسلام کے لیے ہیں، اور یورپ وہ تیری بیٹیوں کی عزتیں لوٹ بھی جائے، کشمیر بھی لوٹ جائے، شام بھی لوٹ جائے، خالد بن ولید کی دربار بھی گرا جائیں، مسجد بھی شہید کر جائیں، بم مار دیں، امریکہ پھر بھی امن والا۔ ہم محمد عربی کے دین کی بات کرنے والے انتہا پسند، ہم شدت پسند، ہم دہشت گرد ہو گئے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر سنانے والا اگر امت مسلمہ کا لیڈر ہے، وہ عاشق رسول ہے جس کو ایک آیت آئے اور دیکھ کر خاتم النبیین بھی پڑھنا نہ آئے، یورپ پورا قرآن سنائیں، جو کہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال یا ایھا النبی جاہد الکفار ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان
लहुमुल जन्ना। जो मौलवी मिंबर में खड़ा होकर, मेहराब में खड़ा होकर तरावियों में पूरा कुरान सुना दे, वो अगर रसूलुल्लाह के दीन की बात करे, वो मौलवी तो दहशत गर्द है। और जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़कर सुनाए, वो आशिक़ रसूल है। उसने भी तो फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ के रियासत मदीना का नाम लेके कौम के सामने अताउल्लाह ईसा खिलवी को खड़ा कर दिया। उसने कहा ये होती है रियासत मदीना। तो कौम ने भी कहा हाँ हाँ सही बात है। इब्रारुल हक को खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा ये होती है रियासत मदीना। बाहर होता है तो मुसलमानों की बेटियों को नचाता है, इब्रारुल हक से जलसे करवाता है, अताउल्लाह ईसा खिलवी से जलसा करवाता है, और कहते हैं जेल में कुरान पढ़ता है तर्जमे के साथ। वाह वाह, इससे बड़ी मुनाफकत ही कोई नहीं है, कायनात में इससे बड़ी कोई मुनाफकत नहीं है यार। वो झूठे के, वो खबीसों के साथ खड़े होकर, वो यहूद और नसारा के झंडों के साथ खड़े होकर डट कर खड़े हैं, और आप और मैं हुजूर का नाम लेने वाले शर्माते हैं, हक बात करते हुए शर्माते हैं, लोगों को पैगाम देते हुए शर्माते हैं। यानी हम जी मौलवियों के साथ खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ खड़े हैं, फारूक आज़म के साथ खड़े हैं, उस्मान गनी के साथ खड़े हैं, मौला अली के साथ खड़े हैं, इमाम हसन और हुसैन के साथ खड़े हैं, इमाम आज़म के साथ खड़े हैं, इमाम शाफी के साथ खड़े हैं, इमाम मालिक के साथ खड़े हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल, हमारे इमाम ये भी हम सिर्फ ये नहीं कहते सरकार की आमद मरहबा, हम सिर्फ ये नहीं कहते दिलदार की आमद मरहबा, हम सिर्फ ये नहीं कहते सोहने की आमद मरहबा, हम सिर्फ ये नहीं कहते मक्की की आमद मरहबा, हम सिर्फ इस पर नहीं रहते कि मदनी की आमद मरहबा, हम कहते हैं सरकार की आमद मरहबा, हम साथ ये भी कहते हैं नबी सैफ की आमद मरहबा, हम कहते हैं दिलदार की आमद मरहबा, साथ ये भी कहते हैं नबी कत्ताल की आमद मरहबा, हम ये कहते हैं सोहने की आमद मरहबा, साथ ये भी कहते हैं नबी माही की आमद मरहबा, हम ये कहते हैं मक्की की आमद मरहबा, साथ ये भी कहते हैं नबीयुल मलाहिम की आमद मरहबा, हम कहते हैं मदनी की आमद मरहबा, साथ ये भी कहते हैं नबीयुल मुहर्रिफ की आमद मरहबा। हमारे आका मौला जब आए तो सिर्फ बाजार नहीं जगमगाए, दुनिया का हर माशरा जगमगाया, अदालतें भी जगमगाई, थाने भी जगमगाए, बाजार भी जगमगाए। हजूर जो दीन दे कर गए वो पूरी दुनिया के निज़ाम, हर चीज़ दीन के अंदर मौजूद है, हर फितने का हल कुरान के अंदर मौजूद है। हजूर ने खुद फरमाया अगर तुम फितनों से बचना चाहते हो, क़यामत से पहले बड़े बड़े फितने आएंगे, अगर फितनों से बचना चाहते हो मेरे कुरान को सीने से लगा लें। हमने तो इमरान को लगाया, हमने तो नवाज को लगाया। अल्लाह कुरान में कहता है नबी औला बिल मोमिनीन। फिर किस चीज़ के हम आमद मुस्तफ़ा और मिलाद नबी मनाते हैं जब हम नारे गैरों के लगाते हैं। साल बाद 12 रबीउल अव्वल को अहमद मुस्तफ़ा के नारे लगाकर पूरा साल इमरान के नारे, साल बाद दिलदार के अहमद मरहबा के नारे लगाकर पूरा साल नवाज और जरदारी के नारे। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, फिर हमारी जानों से ज़्यादा करीब इमरान तो नहीं है। अल्लाह कुरान में कहते हैं नबी मोमिन की जान से भी ज़्यादा करीब है, जान से भी ज्यादा हुजूर करीब है हमारे। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, रब शहरग से भी ज्यादा करीब है। ये कौन सा मिलाद है कि खत्म नबूवत के नारे लगाओ, करीब हुजूर हो, शहरग से ज्यादा करीब रब हो। नारे गैरों के, नारे इमरान के, जरदारी के, नवाज के। जब करीब अल्लाह और उसका रसूल है भी तो नारे भी तो अल्लाह और उसके रसूल के होने चाहिए ना, जो सुनते तो है ना कम से कम। लेकिन हमने तो सिर्फ अपना ढोंग रचा रखा है, दीन का लिबादा ओढ़ कर दीन को बेच रहे हैं, दीन के नाम पे खा रहे हैं। महफिल हुस्न की रात तो होती हैं, करते नहीं हैं, होती नहीं है महफिल हुस्न की रात, होती हैं कि नहीं? कोई एक कारी भी नजर आया है कुरान की इज्जत के लिए? कुरान के नाम पर ख़त्म तो पढ़ते हो और 11वीं 12वीं ख़त्म पढ़ कर खाते हो, कभी कुरान की अज़मत के लिए कोई नजर आया? वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। हमारे पास कुरान मौजूद है तब इसलिए जलील हो रहे हैं, क्यों? जो हमने कुरान को छोड़ दिया, पसे पुश डाल दिया, ज़रूरत के लिए पढ़ते हैं, वो भी दुनिया को दिखावे के लिए पढ़ते हैं। कुल खानी पे, फातिया पे, इस पे पढ़ लिया, इस तरह तो नहीं ना। कुरान का निज़ाम भी लाना पड़ेगा, उसके लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। उन्होंने, अंग्रेज़ों ने तो कुरान के सफ़े फाड़ कर नऊज़ु बिल्लाह उससे इस्तंजे भी किए हैं। सच्ची बात है, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अपने बच्चों को कुरान का हाफिज़ और मुहाफिज़ बनाना पड़ेगा, कुरान की अज़मत के लिए खड़ा होना पड़ेगा। उन्होंने तो कुरान को नऊज़ु बिल्लाह लैट्रिनों में 50,000 उन्होंने नुस्खे जो हैं वो जला दिए हैं और लैट्रिनों में डाल दिए। हमने तो सिर्फ ये अस्तग़फिरुल्लाह से तो जनाब कुछ भी नहीं हो।
بابا جی فرماتے تھے پورا پاکستان تم نمازی بنا دو، پورے پاکستان کو داڑیاں رکھوا دو، پورے پاکستان کے لوگوں کے سروں پر ٹوپیاں رکھوا دو، مسجدیں بنا دو، مدرسے بنا دو، جب تک اسلام کے پاس طاقت نہیں ہوگی آپ اسلام کی ایک بات بھی نہیں منوا سکتے۔ اس لیے نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہیں، حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے کھڑے ہیں۔ قرآن کے اندر میں نے نہیں پڑھا اللہ تعالیٰ نے کسی نمازی کی قسم اٹھائی ہو مجھے نماز پڑھنے والے کی قسم، میں نے نہیں پڑھا اللہ نے کہا ہو مجھے حج کرنے والے کی قسم، میں نے نہیں پڑھا اللہ نے کہا ہوگا تو میں مان لوں گا کہ میری نظر سے نہ گزرا کوئی ہو شاید، مجھے تسبیح کھینچنے والے کی اللہ نے کہا ہو قسم، اللہ نے کہا مجھے مجاہد کی قسم، اور جس گھوڑے پہ مجاہد بیٹھ جائے اس کی بھی قسم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ نے تو قرآن میں مجاہد کے تیمم کو بھی بیان کیا، مجاہد کے چلنا بیٹھنا اٹھنا سونا بیان کیا، وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، رب نے قرآن میں کہا ہے کہ جو رب کا فضل مجاہد پر ہے گھر پر بیٹھنے والوں کو نہیں ہے، جو فضل مجاہد میں کا ہے نا، جو میدان میں نکلا ہوا ہے کام کر رہا ہے، جو گھر میں بیٹھ کر تسبیح کھینچ رہے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا، قرآن کی نص ہے۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، رب کہتے ہیں میں تو جو مجاہد کو اجر دیتا ہوں جو گھر میں بیٹھ کے بیٹھے ہیں سکون سے، وہ اجر ان کو نہیں دوں گا۔ کرامتیں دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا، ظالموں کے ساتھ ٹکر لینے سے، استقامت کے ساتھ دین کا پہرا دینے سے سب کچھ ہوگا۔ کرامتیں تو مداری بھی دکھا لیتے ہیں، اڑ تو وہ بھی لیتے ہیں، غائب تو وہ بھی کر لیتے ہیں چیزیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ امام حسین نے میدان کربلا میں کرامت تو نہیں دکھائی، دکھائی استقامت دکھائی، ظالموں کے سامنے ڈٹ گئے، فرمایا نہیں 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 یہ صرف رب کے آگے جھکے گی گردن، بس اور کسی کے آگے۔ انہوں نے کہا اب ہاتھ پہ بیعت ہی کر دو، فرمایا نہیں 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 یہ ہاتھ ظالموں کے ہاتھ پہ نہیں جا سکتا۔ حسین نے ریاست سے ٹکر نہیں لی، ریاست کے حکمرانوں سے امام حسین نے ٹکر نہیں لی، ریاست کے حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالی، حکومت کو نہیں للکارا، فاسق و فاجر کو نہیں للکارا، تو وہ للکارے ہیں تو صدیوں بعد حسین کے غلام حکمرانوں سے نہیں ٹکر لے سکتے، اس ریاست سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ جب وہ لیں گے تو ہم بھی تو ان کے غلام ہیں تو ہم بھی لیں گے نا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ آئیں حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں، رسول اللہ کا دین اپنے بچوں کو پڑھائیں، اسلام پڑھائیں، دین پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، پیارا کر کے قرآن کے حافظ بنائیں۔ دیکھ کر قرآن جن کو پڑھنا نہ آئے یار وہ بھی کہیں گے یہ مولوی انج گل کرتا ہے، مولوی نے ویک میں کہ یار تیرے لیڈر نو ویک کے تے آندا نہیں، پہلا کلمہ آندا نہیں، انا آتینا پڑھنی نہیں آندی، زرداری بسم اللہ پڑھا ساتھ فضل الرحمان نال بیٹھا بسم اللہ نہیں پڑھ سکے، کہندا بسم اللہ الرحیم، کہ انہیں نہیں آکے یار بسم اللہ تو سیدھی کر لے، کم از کم میری پگڑی والے تو حیا کر نال بیٹھے۔ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر صدق اللہ العظیم، شہباز شریف پڑھ رہے ہیں، ہنسنے والی بات نہیں ہے، خدا کی قسم یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ہم یہ مسلمانوں کے حکمران ایسے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں دیکھ کے آیت پڑھی ہے، 9 غلطیاں آئی ہیں، نہیں پڑھ سکا، کتنے رٹے لگوائے ہوں گے، کتنا یاد کرایا ہوگا، پھر بھی وہ دیکھ کر نہیں پڑھ سکا۔ کرتوت بھی ہوں تو پھر قرآن منہ پہ آتا ہے نا، جب کرتوت ہی ظالموں والے ہوں، کرتوت ہی ختم نبوت کے غداروں والے ہوں، کھڑے ان کے ساتھ ہوں، تو کیا قرآن آئے گا زبان پر؟ جن کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا وہ اپنے آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے۔ وہ لاہور کے اندر وہ میٹرو کے اوپر نا سکول والے بچوں کے لیے میٹرو بس فری ہے، اور ایک مدرسے کا طالب علم آیا تو اس کو کہا تیرے لیے فری نہیں ہے، مدرسے کے لیے نہیں، یہ صرف سکول کے بچوں کے لیے۔ پھر پاکستان بڑوں نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں انگریز کا تہذیب و تمدن ہو، قرآن کا نظام ہی نہ ہو، قرآن کی بات کرنے والے کی کوئی عزت ہی نہ ہو۔ اب وہ دور گئے، کوئی اور مولوی ہوں گے جن کو SHO کا فون آتا ہے اور وہ ڈر جاتے ہیں۔ الحمدللہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے ایسے مجاہد تیار کیے ہیں، ساڑھا فون SHO کھل جائے تو وہ کمبل لگتا ہے کہ محمد عربی دے شعر ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سفر جنہوں دے ہاتھ ایجنسیاں میں لگتا ہے جڑے ہاتھ نہیں چوک رہے تسی ایجنسیاں دے ہو، ریکارڈنگ کر رہے ہو، اپنے ابا جی نے ساڑا پیغام سنانا ہونا ہے، وہ ویسے ساڑا پہنچے ہویا پہلے ہی،
لیکن ایک گل یاد رکھنا، تسی ساری ریکارڈنگ کر رہے ہو ایتھے ہی رہ جانی ہے، اے والی ریکارڈنگ اتنے پیش ہونی ہے، اے جڑے کر رہے ہیں انہاں دی ضمانت ایسی بھی کرا کے آئے بیٹھے اگے بھی ہو جانی ہے، لیکن جنہیں تہاڈی ریکارڈنگ ہو رہی ہے میرے آقا دے علاوہ ضمانت کسی نے نہیں کرانی۔ ساڑھے پرچے دی تے ہو گئی ضمانت، ساڑھے تے جڑا ضامن ہے اگر اسی حضور نال وفا کر کے بھی مر گئے نا ساڑھے تے ضامن نہیں بخشیا جانا ہے، حضور میں تے تہاڈے دین دی خاطر دی ضمانت دیتی سی، وہ بھی پیش کر دے گا نا، حضور میں تے ہور کچھ نہیں کرے سے فلانا مولوی تہاڈی عزت دے اوتے ٹنگا گیا سی تے میں اودی ضمانت دین میں گیا سی، وہ تے قیامت والے دن اودا بھی کچھ نہ کچھ بن جانا۔ اگر اسی حضور نال وفا کر گئے، دو نمبری نہ کیتی، اخلاص نال کھڑے رہے، وہ ایک بندہ بھی ساڑے لوگ سمجھن بھی مولویوں نو سی ووٹ نہ دیتا تے انہیں آنا ہی نہیں، دین تیرے ووٹ دا یا میرے ووٹ دا محتاج نہیں، اسلام اپنی پاور نال کھڑا ہے، قیامت تک اپنی پاور نال کھڑا رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ قرآن کہنا ہے میرے حبیب اپنے غلاماں نو دسو اگر یہ ساڈے دین دی مدد کرن گے، رب کہنا میں انہاں دی مدد بھی کراں گا، انہاں نو قدم جما کے بھی رکھاں گا، رب کہنا استقامت بھی میں خود دیاں گا، تے اسی تاں کھڑے ہاں ساڈی رسی حضور دے ہاتھ وچ ہے۔ بس میں گل مکان لگا، کتے دی رسی اگر مالک دے ہاتھ وچ ہوے نا، کتے دی رسی کتا مالک پھڑ کے لے کے جا رہے ہوئے، اگے شیر آ جائے کتا شیر نو بھی پہ جاندا ہے، کیوں؟ زور ہوتا نہیں ہوندا کتے دا، انہوں پتہ ہے بھی پیچھے مالک ہے، انہوں پتہ ہے بھی پیچھے مالک ہے۔ اسی پاکستان دے ہر بیوروکریٹ دی آنکھیں جا کیوں پائی ہوئی ہے، ہر ظالم دی آنکھیں جا کیوں پائی ہوئی ہے، ہر ڈی پی او ڈی سی او نو کیوں للکار دیاں؟ گل ساڑی نہیں، ساڑی رسی حضور دے ہاتھ وچ ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کبریائی زمین و آسمان ساڑے رب دی ہے، طاقتوں کا مالک وہ ہے، سپر پاور امریکہ نہیں، سپر پاور ساڑا رب ہے۔ کسی دے چاہن نال کچھ نہیں ہونا، ہونا ہوئی ہے جو ساڑا رب چاہے گا۔ ہاں حضرت معاذ و مبج نکے نکے ہو کے دے ابو جہل لمحہ پائے لینے دے، اے ابو جہل دے غلامان نو نہیں پانا، کہنے مولوی شریف ہونے میں آگے شریف ضرور الحمد، جڑا شریف ہے اس تو بڑے شریف ہیں، جڑا شریف ہے محمد عربی دا غلام ہے اسی جتی بھی چومن واسطے تیار ہیں، لیکن جڑا کوئی بدماش ہے اسی اودے نالوں وڈے ہیں، نہیں یہ سچی گل ہے، نہیں جڑا کوئی سمجھدا ہے طاقتور ہے بھی وہ ڈی پی او دے سر چاہندا ہے، اور ڈی پی او دے ہاتھ دے پیچھے انج کر کے جیندا ہے، جنہاں عمران نال تعلق ہوے وہ انج کر کے جیندا ہے، جنہاں زرداری نال فون تے تعلق ہوے وہ انج کر کے جیندا ہے، جنہاں رسول اللہ نال تعلق ہوے وہ کیوں ہی کرے انج، وہ سر تلے کیوں کرے، وہ بھی تے انج کر کے جی او تو چودھریاں دے نام محمد عربی چل اسی کچھ لگے ہاں۔ مینو لبیک دسو نا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ 10 صحابہ لے گئے نا، 10 صحابہ 40,000 لشکر وچ بڑھ گئے، انہوں نے پتہ سی بھی 10 کا مقابلہ تو اسلام تو برابری کا درس دیتا ہے، ہم 10 ہیں وہ 40,000 ہیں، تو مقابلہ ہے، یہ تو ایسی نہیں پڑھیا نا قرآن، انہوں نے پڑھیا ہویا سی اِن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بأنهم قوم لا یفقہون۔ 40,000 لشکر نو خالد بن ولید نے 10 صحابہ نہ لمحہ بادتا، حضرت مہدی بن کرب رضی اللہ صحابہ 80 سال دے بڑھے صحابی، 6 لاکھ کی فوج سامنے کھڑی ہے، تو انہوں نے جنریل آگے انہیں اوہ تاڑا ساڑا مقابلہ نہیں ہے، تانو بخ ننگ لے آئی ہے تھے، پیسے دی ضرورت ہے تھے، سالانہ پیسے بھیج دیاں گے، سونا بھی بھیج دیاں گے، اے تسی 36,000 کھڑے ہو، تلوارہ نو تاڑے دندانے پہ ہوئے ہیں، سادہ کپڑے ہیں، تاڑا ساڑا مقابلہ نہیں، چلے جاؤ واپس۔ حضرت خالد بن ولید نے دے بعد دیتا نا جواب، حضرت مہدی بن کرب صحابی 80 سال دے بڑھے صحابی، آپ نے نا جرنیل دی گھوڑ دے نا، گھوڑے دی دم نو میں نپ لیا، پر میں اے جوان دا پتر ہے، جنگ بعد جو گئی تو گھوڑا ہلا کے بکھا، ایک ایڑی پاور سی، قوت سلطان و امیر از لا الہ، حیبت مرد فقیر از لا الہ، لا الہ اللہ دی پاور سی۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی لا الہ الا اللہ دی پاور دے سی نا، ویل چیئر دے بہ کے پوری دنیا نو انجن کر دیتا۔ اقبال نے ہمیں نہیں آکھا جس سے جگر لالا سے ٹھنڈا کو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری ہو غفاری ہو قدوسی ہو جبروت، یہ 4 عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان۔ مولا علی دی تلوار چکن واسطے تو پہلے دم بھی چاہیے ہے آوازوں کے اندر، اسلام دی پاور بھی چاہیے، 100 فٹ لمبا 100 فٹ چوڑا خیبر دا دروازہ تے پتھر دا بنے ہویا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی بنانے 1600 من دا وزن سی،
تے مولا علی کھبے ہاتھ چکتے کیڑی پاور سی وہ دین دی پاور سی امام حسین 22,000 لشکر دے سامنے آئے تو انہوں نے پیغام دے دیتا انہوں نے کہا لشکر تھوڑا ہے 22,000 بندے اور بھیج انہوں نے کہا سامنے دے چند دن تسی 22,000 تھوڑے ہو انہوں نے کہا جڑا ایک ایک کھڑا ہے 1000 تو ود کے ہے حسین ابن علی علی دی اولاد ہوے محمد عربی دا غلام تے ایسے چو دے فون کینوں کب جاوے او کہے میں حضور دا غلام یار گل ہے کرنے ڈی پی او دا فون آوے تے گھر بیٹھ کے ٹنگا کمے نہ میں حسینی ہاں میں حضور دا غلام ہاں حضور دا غلام تے پوری دنیا بھی مقابلے چ آ جاوے تے وہ جھکان والا نہیں ہوندا وہ انج کر کے کھڑا اوے تسی انج تے ساڈا بھی رسول پیر میرے علی شاہ صاحب دے سامنے پوری دنیا نہیں کھڑی سی انگریزوں دے ٹٹو مرزائی یہ سارے کھڑے ہو گئے تھے پیر میرے انگریزوں دی حکومت بھی انگریزوں دی آج تے پاکستان ساڑی اپنی مسلمانوں دی بڑی نام نہاد حکومت ہے نا وہ دی انگریزوں دی حکومت سی ساری سلطنت پورے ہندوستان میں انہوں دی حکومت تے پیر میرے علی شاہ مرزائی دے مقابلے کھڑے ہو گئے انہیں کہا جی قلم نال لکھ دیا قرآن دی تفسیر جنی سونی ہوئی گئی جج جائے گا پیر صاحب فرمایا قلم رکھ دینے جہاں خود چل پائے گا وہ سچا ہوئے گا انہیں کہا کہ ابا جی معذور بٹھانے ہیں جڑا معذور نو کھڑا کر دے گا وہ سچا ہوئے گا فرمایا قبرستان چل دے ہیں جڑا مردے زندہ کر دے گا وہ سچا ہوئے گا لوگ جب سانو آگے گئے مولوی صاحب اتنی بڑی بات کرتے ہیں میں کہ ساڑی رسی حضور دے ہاتھ چاہے مالک دے کت کیا دبے وہ جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا ہاں حضور دے غلام ہوئے دے شیر بھی آ جاوے حضرت مہران جنگلے جا رہے سن صحابی رسول حضرت مہران دے سامنے شیر آئے انہیں دھاڑ ماری حضرت مہران ڈرے نہیں سن کے ہوئے جان دے نا میں محمد عربی دا غلام ہوں تے شیر بھی پوچھا نہیں لان لگ گیا تے چٹن لگ گیا آپ دے پیرانوں تے بہ گیا تھلے انہیں کہا جناب جنہاں دا نام تسی لیا انہوں نے میں جاننا دسو کتھے جانے میری کانڈو تے بہو میں خود چھڑ گیا نا گل اتنی ہے بندے دے اندر زندہ زندہ آباد زندہ اٹھو بس کرو عید میلاد النبی دا مہینہ ہے اتھے بھی اسی خوشی اسی پورا سال حضور دی آمد دی خوشیاں منانے والا لیکن حضور آئے تو سارا زمانہ جگمگایا صرف دل نہیں جگمگائے عدالتوں بھی جگمگائیاں تھانے بھی جگمگائے سارے جگمگائے جو حضور دا نظام ہوئے گا پھر کوئی غریب اٹھے دے لینے دے لگ کے مرے گا نہیں پھر حکمران خود کانڈ دے رکھ کے پہنچا کے آن گے اسی اس دین دی گل کر دیں بس حضور دے دین ال واپس آؤ میں تنوں آخری گل سنا کے اے تسی بڑا جڑا نا پاکستان دے اندر سارے مرزائیاں دے یار ہوتے بیٹھے حکمران تے پاکستانی اٹھ دین بیٹھ دین کھان دین پینن کوئی انہوں پتہ نہیں حضرت عبداللہ بن مبارک نو کون کون جاندا ہے تے عطاء اللہ سخیلی ابرار الحق نو پاکستان دیاں ڈرامے والیاں کنجریاں نو شان نو سارے جان دے ہونے سیما نو انہوں تو سارے جان دے ہونگے حضرت عبداللہ بن مبارک دا نہیں پتا کہ وہ کون سن ابو عبیدہ بن جراح دا نہیں پتا کون سن صلاح الدین ایوبی دا نہیں پتا کون سی ٹیپو سلطان طارق بن زیاد احمد شاہ عبدالی یوسف بن تاشفین اے محمد بن قاسم محمود غزنوی انہاں دا سامنے بس نا دا شاید کسی نو پتا ہوئے پتا نہیں ہوا حسن کون ظہیر الدین بابر حضرت عبداللہ بن مبارک امام بخاری دے استاد ہیں امام بخاری دے بخاری شریف نہیں حدیث دی کتاب انہیں وہ بھی تمہیں پتہ نہیں ہونا بھئی یہ سمجھانی چاہنے بھی تسی آندے علماء کو تسی جی بہ کے مولویاں دے گلاں کرنی مولوی انج ہوندا ہے انج ہوندا ہے انج ہوندا ہے او تے بیچارہ بہ کے تانوں مفت قرآن پڑھدا ہے تسی لاکھ روپیہ بھر کے بایو پڑھ لیندے ہو کیمسٹری پڑھ لیندے ہو تے مفت قرآن نہیں پڑھدے پھر گلاں بھی مولوی نو کردے ہو تے مفت پڑھان واسطے بیٹھا ہے اے پاکستان وچ واحد ادارے مولویاں دے ہیں جتھے مفت لنگر بھی ملدا ہے تے تعلیم بھی ملدی ہے قرآن و حدیث دی ہاں اے تے مالکاں دا فضل ہے نا پھر اے اللہ دے او دے رسول نال تعلق جڑا مضبوط ہے مالک کرم فرمانے اے تائیں تے لوگ حسد کرن بھی لبیک والوں کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس گاڑی کہاں سے آ رہی ہے ان کو ایجنسیاں دیکھا ہے اب انہوں نے جو گاڑی لے لیا ہے ان کو ایجنسیوں نے پیسے دیے ہیں دیکھا ہے یہ جوتیاں کیسے مہنگی مہنگی پہنتے ہیں ایجنسیاں ان کو پیسے دیتی ہیں دیکھا ہے موبائل کیڑے مہنگے مہنگے رکھ دیں یہ دیکھا ہے جدو دین میرے ایجنسیاں نال تعلق بنے میں کہے تیڑا ہوئے گا ایجنسیاں نال تعلق ساڑھا گنبد خضرا نال تعلق ہاں تیرے ہون گے تینوں گن گن کے دینے ہونے ساڑھے مالک سانو بے بہا دینے تیرے لینے چ لگوا کے دینے سانو لینے چ نہیں عزت نال دینے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے
حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے اللہ دے ولی ہیں اور امامہ دے استاد ہیں، امام الفقہا بھی ہیں، امام المحدثین بھی ہیں، تاجدار تصوف بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، 1 سال جہاد کرتے سن، 1 سال عبادت کرتے سن، پیدل حج بھی کیتے ہوئے ہیں، اللہ دے ولی نیک۔ جدو اس دنیا تو ٹر گیا کسی نے خواب ویکھیا، انہیں پوچھے حضور کی بنیا؟ فرمایا 40 سال اللہ نے مینوں جنت دے دروازے تے کھڑا کر رکھیا، اندر داخل نہیں ہون دیتا۔ کتنے سال؟ ایڈے وڈے امام، عالم، متقی، پرہیزگار۔ انہیں کہا حضور ایڈے وڈے ہو کے تسی ساڑا کی بنے گا، اسی کس بات دی مولیاں؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا اتھے علم کام نہیں آندے، پرہیزگاریاں کام نہیں آنیاں، تقوی کام نہیں آندے۔ میں کہا حضور پھر کی بنیا، کیوں تانوں چلے؟ میں کہا ایک باری میں جا رہا سی رستے گستاخ رسول کھڑیا سی۔ کی کھڑیا سی؟ میری محبت تے شفقت علی نگاہ غلطی نال دے ہوتے پہ گئے، محبت تے شفقت علی نگاہ غلطی نال پہ گئی۔ اللہ نے 40 سال میں جنت داخل نہیں ہونے دیتا، رب ناراض ہو گیا تو میرے محبوب دے گستاخ ہوتے غلطی نال بھی محبت علی نگاہ کیوں پائی ہے؟ تو جڑے اٹھن بیٹھن کھاون پیون خوشی نال ویکن واہ جی واہ، وہ کوئی نہیں جی مرزائی بھی تو کوئی نہیں یار، ہن پاکستان میں ان کا بھی تو کوئی حق ہے نا، انہوں نے پتہ ہی نہ ہوئے گستاخ رہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، میرے حبیب جڑا تیرا گستاخ ہے حرامی ہے، اللہ نے کہا، یہ اللہ نے کہا۔ مولوی گال کرے کہ مولویوں کو پتہ نہیں اخلاق کے دارے میں کہ تیری دو منہ تے پیرا ہے تے دسو پورے پاکستان گالاں کر رہے ہیں نہیں کر رہے حکمراناں نوں؟ اسی تے حضور دی عزت پوچھے بولے، سانو کوئی گال کٹے اسی تے کدی انہوں جواب ہی نہیں دیتا۔ اسی تے کہنے ہیں فسبا نہیں سانو کٹو، فسبا ابھی ساڈے پیو نو کٹو، فسبا امی ساڈی ماں نو کٹو، لیکن گال جدوں سرکار دی آئی گی اسی وڈ کے رکھتے ہیں۔ ساڑی معافی ہے، سانو جو مرضی جتھے مرضی کوئی گال بھی کر دے انہوں معافی ہے، قیامت تک معافی، جدو تک زندہ ہے ادو تک معافی ہے، انہوں معافی نہیں جڑا رسول اللہ دے دین دا دشمن ہے یا رسول اللہ دا دشمن ہے۔ او دے بارے ساڑے کو کوئی ہلکا جملہ ہی نہیں، وہ حرامیہ دا بھی حرامی ہے، جڑا او دے نال بھی بندے وہ بھی حرامی ہے۔ رب نے کہا قرآن ہے حرامی زنا دی بدائش، رب نے کہا میں تے کہہ ہی نہیں رہا، میں تے رب دی سنت ادا کر رہا، رب کہا تے میں وہی سنا رہا۔ سنسمو علی الخرطوم، میرے حبیب جڑا تینوں گلاں کردا ہے اودی تے تھوتنی بھی سور دی طرح ہے، او تے منہ ہی سور رکھنا ہے۔ رب کہا فمثلہ کمثل الکلب، جڑا شیطان دی اتباع کردا ہے اللہ رسول نو چھڑ کے او تے کتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور کتا بھی کہڑا ہے ان تحمل علیہ یلہذ وتترکہ یلہذ، رب دی شان دیکھو یار، اللہ نے بھی کھول کے ہر شے بیان کی بھی، قیامت تک کوئی یہ نہ ہوئے کہ کہے جی نہیں وہ فلاں کتے کی بار ہو رہی، دیکھو جی کتا تو اصحاب کہف کا بھی ہے، میں کہ وہ نیکاں دا ہے جڑا بھونکے، اللہ کہندا ہے فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہذ او تترکہ یلہذ، جڑا نبی دے دشمن نال کھڑا ہو جاوے، شیطان دے رستے تے کھڑا ہو جاوے، اللہ فرماندا ہے وہ کتا ہے اور لوسی کتا ہے۔ کیڑا کتا؟ اللہ نے کہا ہے او والا، رب نے قرآن وچ کہا ہے او والا کتا جڑا زبان کٹ کے ہر ویلے ہانپدا رہندا ہے، کدی اس دروازے کدی اس دروازے کدی اس دروازے، ہر جگہ تے ہڈی لبدا ہے، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھر ویکھے نہیں، پھر در در تے پھر دین، کدی امریکہ کنوں کدی رشیا کنوں کدی چائنا کنوں کدی سعودیہ کنوں، اسی کہنے او گنبد خضراء لے نہ جا کے ملو، ادھر میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دی، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دی ہیں، جنہ دی مہک ہی نہ سنگی ہوئے حضور دے دین دی کدی خوشبو ہی نہ سنگی ہوئے، او ہن کہیں بھی مولوی سانو چنگے نہیں لگدے، انہاں نوں عمران ہی چنگا لگدا ہے بدبودار، انہوں نے نواز شریف بھی چنگا لگنا ہے، انہوں نے زرداری ڈاکو ہی چنگا لگنا ہے، عمران انہوں نے کدی کسی نے نہیں پوچھا بھائی عمران خان صاحب یار ایک بات تو بتائیں، آپ تو شوکت خانم کے نام پہ زکوٰۃ فطرانے عشر اور کھالیں کٹھی کرتے رہے ہیں، آپ کے پاس اتنا کیسا پاس ہے؟ اتنا پیسہ تھا تو شوکت خانم کیوں نہیں چلا سکتے تھے؟ شوکت خانم چلانے کے لیے بھی تو آپ قوم کے عشر مانگتے رہے ہیں، یہ عشر کا بیٹھا پر پیسہ اکٹھا کر کے عیاشیاں کر رہے ہیں، کدی کسی نے نہیں پوچھا، کدی کسی نے نہیں جا کے زرداری صاحب آپ تو سینما کی ٹکٹیں بلیک کرتے تھے، آپ تو ڈاکو تھے، آپ ڈاکوؤں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ کدی کسی نے نہیں کہا نواز شریف صاحب آپ کے ابا جی تو لوہار تھے، وہ تو لوہا کوٹتے تھے، آپ کے پاس کہاں سے آ گیا پیسہ؟ آ جا کے مولویوں کو، مولوی تاڑے کول کدھروں آیا پیسہ؟ میں کہا تیرا 5 لاکھ والا پلاٹ 10 سال بعد 50 ہو سکتا ہے تو ساڑا نہیں ہو سکتا، تیرے کاروبار رب برکت پاندے تے ساڑے کاروبار ایسی لگیاں، ساڑی کانڈو تے کوئی نہیں ہے، تو کی سمجھدا بھی تیرا 20 لاکھ والا پلاٹ 1 کروڑ دا ہو سکتا ہے، مولویوں دا نہیں ہو سکتا۔ اسی جنہ دا کام کر دیا انہاں دے ہاتھ کسی مربے کوئی دنیا دے مالک نہیں، وہ پوری جہانوں دے مالک ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں،
انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، ہلتی نیو جماتے یہ ہیں، ٹوٹی آسے بندھاتے یہ ہیں، مرکد میں اپنے بندوں کو تپک تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے نو قبر چ نیند نہ آئی نا تو حضور نال وفا کرنا، اگر وفا کر کے گئے تے اندھیرے دی وجہ تو نیند نہ آئی تے سرکار خود آ جان گے، جویں ماں بچیاں نو تھپکی دیندی ہے حضور خود تھپکیاں دین گے، سو جا سو جا سو جا سو جا۔ سانو بابا یہ نہیں لا گیا عمران نواز زرداری نے، انہوں نے کہا بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے، جو تو انہیں جانا انہیں مانا کرو گے تو سرکار تھپکے نہیں دیں گے۔ کرم فرمان گے مالک، مالک بڑے کریم ہیں، بڑے ہی کریم ہیں، گناہ گار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ اس وجہ تو سمجھو اس گل نو، ساڈا کسی نال کوئی ذاتی اختلاف نہیں، ساڈی دشمنی بھی اللہ رسول واسطے ہے، ساڈا پیار بھی اللہ رسول واسطے ہے۔ میں وہ گل بھی سنا دیواں تے موسیٰ علیہ السلام جب غازی المدین ملن آئے نا، انہوں نے کہا حضور ایڈے بڑے نبی ہو کے مینوں کیوں ملن آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام فرمایا یار علم الدین حضور تخت نشین ہونے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام بیٹھے ہونے، صحابہ بھی ہونے، غوث کتب ابدال سارے حضور تخت نشین ہونے، حضور انہاں سارے چو کسے دا نام ہی نہیں لیں گے، حضور دی زبان ہوتے ہوندہ ہے اوے میرا علم الدین میرا علم الدین میرا علم الدین میرا علم الدین، زندہ آباد زندہ آباد آج زندہ آباد زندہ آج دار کمینے آج آج تو ویکھیا نہیں کرکٹر خالد لطیف ہر کوئی ملن جا رہا ہے، ملن نہیں جا رہے، کیوں ملن جا رہے ہیں؟ وجہ ایک ہی ہے کہ ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائے کیوں۔ یہ تو گل ہے سرکار نے نہ لیا ہونا نا یار، خالد نے ایڈی بڑی گل کی تھی، مولوی پیر میرے نہ تے کھانے میں گل نہ کر سکے، گل تو ہوئی نا۔ انہیں کہا جی انہیں کہا ہن کوئی بھونکیا، انہیں پھر بیان دیا، انہیں کہا ہن کوئی ساڑھے آقا دے بارے گل کی تھی نا، میں وہ سر دی ایسی قیمت لاواں گا دنیا ویکھتی رہ جائے گی۔ گل تو ہے نا یار، کہنا گل تو کرے نا، اتنا ہوئے گھر بہ کے بندہ تمہیں کہ وہ پتہ نہیں کی ہوئے گا کی ہوئے گا۔ جیڑی وڈی سوچ، جتنی چھوٹی سوچ ہے رب اتنا دیندا، جتنی وڈا سوچو گے رب اتنا دے گا، وہ تو مالک ہے نا پوری دنیا دا۔ تو اس وجہ تو آؤ حضور دے دین نال کھڑے ہو، رسول اللہ دا دین اپنے بچیاں نو پڑھاؤ، تحریک لبیک ہے رسول اللہ دا ساتھ دے وہ۔ اے بھی نہ سوچنا تسی نہ دیتا تے اسی نہیں آنا، اے پتر تسی بھی اپنا پورا زور لاؤ، اسی بھی لا رہے ہیں انشاءاللہ، تخت تے بہنا ہی بہنا ہے انشاءاللہ۔ تسی اپنے پیو امریکہ نو بھی رلاؤ پھر بھی تسی نہیں روک سکتے، اسی آنا ہے انشاءاللہ۔ تسی کی سمجھتے ہو بھی سانو نہیں پتا، سانو حضور ابو جہل نے لمحہ پوا کے دس گئے انج بدماشاں نو پانا ہے لمحہ، عزیز شریفہ واسطے شریفہ بدماشاں نو لمحہ پا جانتے ہیں، ساڑھے آقا و مولا سانو دس گئے، سانو حضور ہر شے دس گئے۔ تو اس وجہ تو اگر کوئی نہ بھی آیا اے بھی ذہن جو کٹ دے، وہ کوئی نہ آیا نا، کوئی سمجھتا ہے بھی میرا انگوٹھا نہ لگا تھا مولویاں نہیں آنا، نہ پتر تیرا وہم و خیال ہے، تو نہ بھی دیتا کسے نہ بھی دیتا، اسی ٹھیک رہے، دو نمبری نہ کیتی، اخلاص نال چلتے رہے اس رستے ہوتے جس رستے سے علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ عمر کا دے چل کے گئے انشاءاللہ۔ سانو رب ہوتے مکمل بھروسہ ہے، کوئی نہ بھی آیا اللہ فرشتے بھیج کے ساڑی مدد کر دے گا انشاءاللہ۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، ساڑا بھروسہ رب ہوتے ہے اور یہ بھروسہ ساڑے واسطے کافی ہے، بس پوری دنیا میں مخالف کھڑی ہو جاوے، رسول اللہ دا دین غالب آنا ہی آنا ہے۔ سرکار خود فرمایا ہے قیامت سے پہلے پوری دنیا میں میرا اسلام میرا دین پوری دنیا میں غالب ہوگا، اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ تو وہ نچن ٹپن والیاں کرنا ہے ایسے کرنا ہے جڑے کہندے سن ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم نہیں ہسنا نہیں مسجد زیادہ نہیں ایک گل نہیں کرنا، ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام ہیں،
جو آپ کہیں وہ کر لیں. انہوں نے پھر وہ کر لیا. پھر کی پتہ نہیں پھر اپنی گڈیاں تو بھیڑ پکنے ایبسلیوٹلی یس. پھر کی ہویا پھر نمی گل ہے جی اب ہماری عمران خان ریڈ زون ہے جی اب جی آزادی کی جنگ ہوگی. اب جو ریڈ زون کی طرف آئے گا اس کی ایسی انہوں نے ایک ریڈ زون چک کے اندر کرتا چال بھائی. پھر ہوں کہنا جی قیدی نمبر 804 کچھ عرصے بعد پھر انہوں نے کہنا ہے ٹر گئے یار محبتاں والے ایویں ہونا. اور کی اے حضور دے دین دی پاور ہے. ساڑھے منڈے جیلاں کٹ کے بھی باہر ہے. انہوں نے کہا اوے ستمگر ادھر آ ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزما لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ. گل تے اتنی اور واقعی سچی بات ہے. جیل کٹی حضور دے نام دے جا سکتی ہے. ویسے جیل کٹنا بڑی گل ہے. میں سچی گل کرے اے تکلیفاں صرف حضور دے نام دے برداشت نہیں ہیں. ساڈے بزرگ لوگ سمجھتے ہیں بھی مولویاں نوں اسی اندر کر دیں گے لنگر. ساڈا لنگر جیل بھی بند نہیں ہویا. خدا دی قسم مینوں اوتھے بھی بریانی ملتی بھی کوئی بھی نہیں کھاندا سی. میں ایک دن سوچیا یا اللہ رمضان شریف ہے چاولاں دے شوقین ہے کوئی بریانی ادھر بھی بھیج. خدا دی قسم او نال علی پیرا کے کسی بندے نوں بریانی ہی انہیں مینوں بھیج دی. انہیں کہا شاہ صاحب جا کے بریانی دے. ساڈا تے حلوہ پتر جیل وچ بند نہیں ہونا. تسی ایتھے بند کران دے چکراں جو ساڈے تسی بند بھی کر دیتے تو تسی کی سمجھتے ہو نہیں ہونا. اسی بابا فرید دے منن والے دعا کر دیں گے تسی شکر لئیے تو سانو بھی دیو. انہوں نے مسلے تلو شکر لب جاندی تھی سانو نہیں لبے گی. انہوں نے نگاہ فرمان گے انشاءاللہ صرف انہاں نگاہ رکھنی ہے. انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں ہوں دل آگے نعرہ لاؤ مسجد ہلے پتہ لگے محمد عربی دے شیر بیٹھے ہیں. ایویں نعرہ لانا ہے قیامت والے دن مسجد آستے اللہ چک لینی ہے. اے جا کے گواہی دے یا اللہ نعرہ لایا سی مینوں بھی چس آئی سی. ایویں زور دے نعرہ تکبیر ڈھیلا نعرہ نعرہ ہائے دلیراں سے بند گونجتے صحابہ جنہیں جنگل ہیں جو جنگل بھی ہلتے آلات فرمانے جنگل بھی کرتے ہو محمد عربی دے شیر جا رہے اینج کر کے نعرہ لاؤ پتہ لگے آواز تے کڈو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت من سفر بیشن من سفر بیشن من سفر بیشن سرکار کی آمد دلدار کی آمد نبی السیف کی آمد نبی القبطان کی آمد نبی الملاحم کی آمد سہنے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد لبے لبے لبے